بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ہر انسان پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ کوئی پیسے کے پیچھے قتل کر رہا ہے، کوئی پیسے کے پیچھے سارا دن حلال ہو رہا ہے، کوئی پیسے کے پیچھے اپنا سارا دن جسم مار رہا ہے، لیکن پیسہ پھر بھی نہیں مل رہا۔ رزق میں پھر بھی تنگی ہے، برکت آ ہی نہیں رہی۔ کسی نے کسی کا قرض دینا ہے، گھر کے سودے خرچے ہی نہیں پورے ہو رہے۔ کیوں؟ کیونکہ یار ہم نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کو چھوڑ دیا۔ ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کو اٹھائیں اور اس کا 16واں سپارہ دیکھیں اور اس کی سورۃ طٰہٰ کے آخر میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ اگر تم میرے ذکر سے اعراض کرو گے تو میں تمہاری معیشت، تمہاری روزی کو تنگ کر دوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ کی یاد، اور اللہ کی یاد میں سب سے پہلے چیز آتی ہے نماز۔ اگر ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو اللہ کی یاد میں سب سے بڑی چیز ہم چھوڑیں تو اللہ تعالیٰ پھر کیسے ہمیں رزق دے گا، کیسے ہمارے رزق میں برکت ڈالے گا؟ حالانکہ اللہ نے خود اپنے قرآن میں کہا ہے اگر تم میرے ذکر سے اعراض کرو گے تو میں تمہاری معیشت تنگ کر دوں گا۔ پھر بھی ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ یار میرے رزق میں برکت نہیں آتی۔ برکت تو آنی نہیں، کیونکہ یار ہم نے قرآن مجید کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ اگر پڑھا ہے تو ہم نے اس کو سمجھا نہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کیجیے۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اگر کوئی مصیبت آئے تو اس پر صبر کریں۔ لا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم نے آپ کو رزق کمانے کے لیے نہیں بھیجا۔ نَحْنُ نَرْزُقُكَ، رزق تو آپ کو ہم دیتے ہیں۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور بہتر انجام ہے پرہیزگاری کا۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے یہ صاف واضح کر دیا ہے کہ میرے بندے رزق تجھ کو میں نے دینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تیسرے سپارے میں بھی فرماتے ہیں کہ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، میں جسے چاہتا ہوں بغیر حساب کے رزق دیتا ہوں۔ امیری، فقیری، غریبی اللہ کے ہاتھ میں، لیکن ہم اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ ہم اس کو ایسے ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اگر تم میرا ذکر کرو گے، مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور اگر اللہ ہمیں یاد کرے گا، اللہ اپنے یاد کرنے والے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر بندہ کسی بادشاہ کی محفل میں جائے نا تو جب لوٹا لوٹ رہا ہو تو بادشاہ اس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا، کیونکہ یہ بادشاہ کی شان کے خلاف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے در سے کیسے خالی بھیج سکتے ہیں؟ اگر ہم اللہ کے در پہ جائیں اور اپنا سر رکھ دیں کہ اللہ اب تیری چوکھٹ پہ آ گئے ہیں، اب تجھی سے لینا ہے، تیری مرضی ہے کہ تو دے، تیری مرضی ہے تو نہ دے، لیکن تیرے در کے سوا کسی اور کے در پہ جائیں گے نہیں۔ تم جا کے دیکھو، جب ہم جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ خود بخود دیں گے، کیونکہ اگر دنیا کے حساب سے بھی دیکھا جائے نا تو یہ اصول ہے کہ جو دروازہ بار بار کھٹکتا رہے آخر ایک دن وہ کھلتا ہی ہے۔ اور انشاءاللہ اگر ہم اللہ کے دربار میں بار بار جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہوگی، ہم سے پیار ہوگا، اور اتنا ہی زیادہ پیار اللہ کا بڑھے گا بار بار جانے سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خاص بندوں میں مقرر فرما لیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خاص بندوں میں چن لیں گے، اپنے خاص بندوں میں بنا لیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے حالات ایسے بدل دیں گے جیسے دنیا بدلتی ہے۔ اگر نہیں یقین آتا تو زندہ مثال لے لو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی سرزمین 22 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کر رہے ہیں۔ ایک دن کہنے لگے کہ میں وہی عمر ہوں، وہی عمر، بچپن میں مجھے میرا باپ خطاب گالیاں دیتا تھا، برا بلا کہتا تھا، تاکہ مجھ سے اونٹ نہیں سنبھلتے تھے۔ وہ مجھے اونٹ دیتا تھا ان کو چارہ لانے کے لیے، ان کو چارہ کھلانے کے لیے، لیکن وہ مجھ سے اونٹ سنبھلتے نہیں تھے، لڑتے تھے، چارہ نہیں کھاتے تھے۔ اور آج میں 22 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کر رہا ہوں، 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت چلا رہا۔ ایک ایسا دور تھا کہ مجھ سے کچھ اونٹ نہیں سنبھالے جا رہے تھے، آج 22 لاکھ مربع میل پہ رہنے والے لوگ سنبھال رہا ہوں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈر سے کسی جانور میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ کسی کا نقصان کر دے، کسی انسان کا نقصان کر دے۔ یہ دولت، یہ قوت کیسے ملی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بدلے میں ان کو صلہ عطا فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے اور انہوں نے صحیح طریقے سے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے۔ ہم نے اللہ کی رسی کو پکڑا نہیں، ہم بس کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پکڑا ہے۔ اگر ہم نے پکڑا ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ کی رسی اوپر کھینچتی ہے بندے کو، تو ہم ایسے ہی یہاں پہ ذلت اور رسوائی کی چکیوں میں پس نہیں رہے ہوتے۔ اسی لیے آپ سے درخواست ہے کہ جیسے رزق کمانے کے لیے، کھانے کے لیے بہت سارے کام کرتے ہو، مزدوروں کی طرح ہم کام کرتے ہیں، ویسے ہی یار پورے دن میں تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے ساری 5 نمازیں پڑھنے میں، اور نمازیں پڑھ لیا کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اتنی برکت دیں گے کہ خود نہیں سمجھا جائے گا۔
کہ یار رزق آ کہاں سے رہا ہے اور ہمارے قرضے کہاں سے اتر رہے ہیں۔ سو میرے بھائی کوشش کیجئے نماز پڑھنے کی، اور ایک بار قرآن کو ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ اصل میں مسلمانوں سے چاہتے کیا ہیں، اصل میں اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ میرے بندہ ایسا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے جیسا اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے۔